گورنر صاحب دیکھیں بہت آئرونک سچویشن ہے. ایم کیو ایم پاکستان کو لوگ پسند کرنے لگے تھے کیونکہ انہوں نے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا, حکومت بنائی. ایم کیو ایم پاکستان سے لوگ نالا ہیں کیونکہ انہوں نے 4 سال میئر کے حوالے سے بھی ان کے پاس بلدیات رہا اور وہ صرف رونا روتے رہے کہ اختیارات نہیں, کچھ نہیں کیا, کچرے کا ڈھیر بن گیا کراچی. وہ ایک الگ بات ہے, الگ موضوع ہے, لمبا موضوع. پھر ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہے اور ان پولیٹیکل پارٹیز سے مل جاتی ہے جن کی میں یہ سمجھوں گی کہ جن کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ دیا. اب آپ مجھے بتائیں وہ کیا نیریٹو ہوگا, وہ کیا ایسی نئی چیز ہوگی, وہ کون سا ایسا نیا سلوگن ہوگا جس کے پیچھے لوگ کہیں کہ بھائی واہ یہ اب ایک نئی ایم کیو ایم پاکستان آئی ہے اور یہی ہے جو کام کر کے دکھائے گی. تو ان کے پیچھے مطلب ہے ان کو سپورٹ کرنے میں کوئی کبات نہیں, سپورٹ کرنا اچھی بات ہوگی. وہ کیا ایک نیا منشور تو میں نہیں کہوں گی, وہ ایک ون لائنر سلوگن ہی بتا دیں. دیکھیں یہ تو خالد مقبول صدیقی بھائی ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا سلوگن ہوگا. بحیثیت گورنر سندھ میں تو تمام سیاسی جماعتوں اور اس صوبے کا گورنر ہوں. کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنا نیریٹو اور میرا نیریٹو اس کے لیے ہو. میں تو سب کے لیے برابری کی بات کروں گا. میں دعا گو ضرور ہوں کہ سبھی اسٹیک ہولڈرز اور تمام سیاسی جماعتیں اپنے ووٹرز کے لیے, اپنے صوبے کے لیے اور اپنے شہر کے لیے اپنا نیریٹو منشور لوگوں کو بتائیں اور بہترین بتائیں. میں کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ رہا ہوں اور میری جو نومینیشن ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے کی ہے, لیکن جب مجھے گورنر کی حیثیت سے میں نے اوتھ لیا تو میرے لیے تو سبھی سیاسی جماعتیں ایکول ہیں. میں سبھی کا گورنر ہوں. اگر آج بھی ہم سیاست کریں گے تو لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے, چاہے ایم کیو ایم کے دوست ہوں, چاہے پورے سندھ کے اسٹیک ہولڈرز ہوں. میں تو ایاز لطیف پلیجو صاحب کے گھر بھی گیا تھا نا, میں تو جماعت اسلامی کے پاس بھی چل کر گیا ہوں, میں پیر صاحب پگاڑا کے پاس بھی چل کر گیا ہوں. تو وہاں جا کے میں نے صرف کوئی چائے اور کیک تھوڑی کھایا ہے. میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ دیکھیں جی اب آپ کو جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ آج پاکستان کو آپ کی اس سے زیادہ کہیں ضرورت ہے جہاں پہلے تھی. ہم معیشت کے ایک آخری دورائے پہ کھڑے ہیں, ہم سیاسی عدم استحکام پہ کھڑے ہیں. ہمیں پاکستان کے اندر استحکام پیدا کرنا ہے تو سب کو ایک ہونا پڑے گا. بالکل صرف ایم کیو ایم کے ایک ہونے سے کیا ہوگا. اور آپ نے جیسے کہا کہ ایم کیو ایم کو کبھی حکومت نہیں ملی. آج سے 14 سال پہلے یا 9 سال پہلے اگر ایم کیو ایم پاکستان کا گورنر تھا اور ان کا میئر تھا تو پورا کراچی صوبہ کہہ سکتا ہے کہ بہت اچھے کام ہوئے ہیں. اور ہم مانتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کو حکومت نہیں ملی ہے. ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ رہی ہے. گورنر صاحب ایم کیو ایم ہر گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے, کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ایم کیو ایم ایسا نہیں کہ ایم کیو ایم کو حکومت نہیں ملی. ایم کیو ایم ہر حکومت کرنا دونوں میں سر, آپ 23 سیٹوں پہ حکومت تو نہیں کر سکتے نا. حکومت کرنا اور حکومت کا حصہ ہونا بڑا فرق ہوتا ہے. اب سر 23 سیٹوں پہ حکومت تو نہیں کر سکتے نا, اس کے لیے پوری پیپلز پارٹی کو ہرانا پڑے گا. حکومت کا حصہ ہونا میں بڑا فرق ہوتا ہے. چلے لیکن اس فرق کے اللہ کریم ہے, انشاءاللہ اللہ کریم سب صحیح ہو جائے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.